خدا یسوع مسیح کے پاک اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہوں۔ میں شکر گزار ہوں مقامی کلیسیا کا، بزرگان سیشن کا اور پادری ظفر صاحب کا، جنہوں نے مجھ طفل مکتب کو یہ موقع فراہم کیا تاکہ میں یہاں پر آؤں اور خدا کے کلام کی خدمت کو سر انجام دوں۔ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس میں دل کا بار بار ذکر آتا ہے۔ انسان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے۔ یعنی انسانی زندگی کا جو دار و مدار ہے وہ دل پر۔ جب ہمارا دل جو ہے وہ دھڑکنا بند کر دیتا ہے، ہماری نبض جو ہے وہ چلنا رک جاتی ہے، تو پھر زندگی کا کیا ہو جاتا ہے؟ خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ایک طرف تو یہ لکھا گیا ہے کہ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے، لیکن جب ہم یرمیا کے صحیفے کو پڑھتے ہیں تو یرمیا اپنے صحیفے میں کہتا ہے دل سب چیزوں سے لا علاج اور ہیلے باز ہے، اسے کون دریافت کر سکتا؟ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یرمیا کے مطابق گناہ میں گرنے کے بعد انسانی دل جو ہے وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، اب یہ ہیلے باز بن چکا ہے، یہ بیمار ہو چکا ہے، اور اب اسے کوئی دریافت نہیں کر سکتا ہے کہ کسی شخص کے دل میں کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا ہمارے دلوں کو نہیں جانتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے انسان ظاہر کو دیکھتا ہے مگر خدا دل پر نظر کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں دل کی ایک خاص اہمیت ہے، اور بائبل مقدس میں بار بار ہم اسی وجہ سے دل کے متعلقہ حوالہ جات کو پڑھتے ہیں، اور دل ہی کی بابت جو خدا کے کلام میں ایک اہم پہلو ہے جس پر انسان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ ہے انسان کے دل کی سختی۔ جو حوالہ آپ نے بطور سندی آیت اس کنونشن کے موقع پر رکھا ہے وہ ہے مرکز کا انجیلی بیان، اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ تو کلام میں لکھا ہے اس نے ان کی سخت دلی کے سبب سے غمگین ہو کر اور چاروں طرف ان پر غصے سے نظر کر کے اس آدمی سے کہا اپنا ہاتھ بڑھا۔ اس نے بڑھا دیا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ سخت دلی کا جو لفظ ہے یہ 6 دفعہ بائبل مقدس میں استعمال ہوا ہے۔ صرف اگر سخت دلی کے لفظ کو دیکھا جائے تو اس کا ذکر جو ہے وہ بائبل مقدس میں 6 دفعہ آیا ہے، جبکہ یہ جو الفاظ ہیں سخت دل، اس کا تذکرہ جو ہے وہ بائبل مقدس میں 3 دفعہ ہوا ہے، اور دل سخت کا جو لفظ ہے اس کا تذکرہ کلام مقدس میں 13 دفعہ آیا ہے۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ بار بار خداوند کے کلام میں دل کی سختی کی بابت جو ہے وہ ہمیں تذکرہ نظر آتا ہے۔ جب ہم خداوند کے کلام کو
بائبل مقدس میں سے پڑھتے ہیں تو ایک بہت بڑی شخصیت جو بائبل مقدس میں ہمیں اپنے دل کو سخت کرتی ہوئی نظر آتی ہے وہ ہے فرعون کی شخصیت. میرے عزیزو، جب ہم خروج کی کتاب اس کے 8ویں باب کی 15ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ فرعون نے جب بنی اسرائیل قوم کے لیے خدا نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ ان کو ملک مصر کی غلامی سے نکالے، تو ہم بار بار ان حوالہ جات میں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ فرعون نے اپنے دل کو سخت کر لیا. پہلا حوالہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون نے اپنے دل کو سخت کر لیا، 8واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، پر جب فرعون نے دیکھا کہ چھٹکارا مل چکا تو اس نے اپنا دل سخت کر لیا جیسا کہ خداوند نے کہہ دیا تھا، ان کی نہ سنی. پھر جب ہم خروج کی کتاب کے 8ویں باب کی 32ویں آیت کو پڑھتے ہیں آگے چل کر، تو ہمیں یہاں پر دوبارہ اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ فرعون نے اس بار بھی اپنا دل سخت کر لیا اور ان لوگوں کو جانے نہ دیا. پھر جب آپ 9واں باب اس کی 34ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، جب فرعون نے دیکھا کہ می اور اولے اور رد معکوف ہو گئے تو اس نے، اس کے خادموں نے اور زیادہ گناہ کیا اور اپنے دل کو سخت کر لیا، اور فرعون کا دل سخت ہو گیا اور اس نے بنی اسرائیل کو جیسا خداوند نے موسیٰ کی معرفت کہہ دیا تھا جانے نہ دیا. وہ بار بار ہمیں خروج کی کتاب میں جب خدا کا یہ ارادہ ہے، خدا کا یہ منصوبہ ہے کہ خدا مرد خدا موسیٰ کی قیادت میں بنی اسرائیل قوم کو جو کہ 400 برس سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، جو کہ مصر کی غلامی میں رہے، اب وہ آزاد ہو کر ایک ایسے ملک میں چلے جائیں جس کے دینے کی قسم ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ کھائی گئی. تاہم فرعون اور اس کے لوگ اور مصریوں کا دل بار بار سخت ہو جاتا ہے، یا وہ بار بار اپنے دل کو سخت کر لیتے ہیں تاکہ بنی اسرائیل قوم اس ملک سے نہ جا سکے. پھر جب آپ استثناء کی کتاب اس کے 2 باب کی 30ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک غیر قوم بادشاہ جو ہے وہ نظر آتا ہے، وہ بھی اس کے دل کی سختی کا بھی تذکرہ جو ہے وہ استثناء کی کتاب کے 2 باب کی 30ویں آیت کے اندر کیا گیا ہے. اور کلام میں لکھا ہے، لیکن حسبون کے بادشاہ سہون نے ہم کو اپنے ہاتھ سے گزرنے نہ دیا، کیونکہ خداوند تیرے خدا نے اس کا مزاج کڑا اور اس کا دل سخت کر دیا تاکہ اسے تیرے ہاتھ میں حوالے کر دے، جیسے آج کا دن ظاہر ہے. نہ صرف ہم بائبل مقدس میں فرعون بادشاہ کے دل کو سخت دیکھتے ہیں، جبکہ بنی اسرائیل قوم ملک مصر سے نکل آئی تو ایک ملک سے جب وہ گزرنا چاہتے ہیں تو حسبون کے بادشاہ سیحون نے بھی اپنے دل کو سخت کر لیا. میرے عزیزو، یہی نہیں بلکہ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو زبور 95 میں بھی بنی اسرائیل قوم کے دل کے سخت کرنے کی بابت تذکرہ ملتا ہے، اور ہمیں خاص طور پر عبرانیوں کے خط کے اندر بھی ہمیں بنی اسرائیل قوم کے اپنے دلوں کو سخت کرنے
کرنے کے بارے میں بار بار جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے۔ عبرانیوں کے خط کو جب آپ پڑھیں گے تو اس کے 3 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، 7ویں سے پڑھ لیں، بس جس طرح کہ روح القدس فرماتا ہے، اور اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جس طرح غصہ دلانے کے وقت آزمائش کے دن جنگل میں کیا تھا۔ اور پھر دوبارہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں 13ویں آیت میں ملتا ہے، بلکہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے، ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو تاکہ تم میں کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے۔ اور پھر جب ہم 3 باب کی پھر اگلی آیات کو پڑھتے ہیں تو پھر دوبارہ ہمیں 7ویں آیت میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے، تو پھر ایک خاص دن ٹھہرا کر اتنی مدت کے بعد داؤد کی کتاب میں اسے آج کا دن کہتا ہے، جیسے پیشتر سے کہا گیا کہ اگر تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ میرے عزیزو، یہاں پر عبرانیوں کے خط کے 3 باب کی 3 آیات کے اندر ہمیں بنی اسرائیل قوم کے مصرع اور مریبہ کے مقام پر دل کے سخت کرنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ اگرچہ وہاں پر بنی اسرائیل قوم نے اپنے دل کو سخت کیا، لیکن پھر بھی خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے بنی اسرائیل قوم کے لیے پانی کو مہیا کیا، چٹان میں سے پانی کو نکالا۔ نہ صرف ہم بنی اسرائیل کے دل کی سختی کا تذکرہ جو ہے وہ بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں، بلکہ جب ہم مرکز کا انجیلی بیان اس کا 6واں باب اور اس کی 52ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کا دل بھی ایک دفعہ سخت ہو گیا تھا۔ نکالیے ذرا مرکز کا انجیلی بیان اس کا 6واں باب، اس کی 52ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہزاروں لوگوں کو معجزے کے ذریعے سے کھانا کھلایا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر شاگردوں پر کیا ہوا ہے، اور کلام میں لکھا ہے، اس لیے وہ روٹیوں کے بارے میں نہ سمجھے تھے بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ فرعون کا دل سخت، حسبون کے بادشاہ کا دل سخت نظر آتا ہے۔ ہم بنی اسرائیل کے دل کو مصرع اور مریبہ کے مقام پر سخت ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اور نئے عہد میں ہم خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کے دل کو روٹیوں کے معجزے کے بعد سخت ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ خداوند کے کلام میں مرکز کے انجیلی بیان اس کے 10ویں باب میں بھی ہمیں انسانی دل، بنی اسرائیل قوم کے دل کی سختی کی بابت، موسیٰ کے ایک فیصلے کی بابت ہم پڑھتے ہیں۔ 10ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مگر یسوع نے ان سے کہا، اس نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تمہارے لیے یہ حکم دیا تھا، لیکن خلقت کے شروع سے اس نے انہیں مرد اور عورت بنایا، اس لیے مرد اپنے ماں باپ، اپنے باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا۔ جس آیت کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے، یا جس بات اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے طلاق کی اجازت دی، تاہم یہ خلقت کے شروع سے خدا کا ارادہ اور منصوبہ نہیں تھا۔ اور پھر میرے عزیزوں، ہم فقیوں اور فریسیوں کے دل کو
بائبل مقدس میں جو تلاوت کردہ حوالہ ہے، یہاں پر ہم فقیوں اور فریسیوں کے دل کو سخت ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ وہ اس پر الزام لگانا چاہتے ہیں، وہ اس کو پھانسنا چاہتے ہیں، وہ اس کی طاق میں ہے، اور خدا یسوع مسیح سارے منظر کو دیکھ رہا ہے کہ یہ فریسی مجھے پھانسنے کی چال چل رہے ہیں۔ وہ ان تمام باتوں سے خوف زدہ نہیں ہوا، اس سے اس شخص کی فکر ہے جو کہ ایک بازو سے بیمار ہے، اس کا ہاتھ شاید بچپن ہی سے سوکھا ہوا ہے، یا اسی حالت میں وہ پیدا ہوا ہے، یا کوئی اس کی زندگی میں حادثہ ہوا ہے اور اس کا ہاتھ سوکھ گیا ہے۔ خدا یسوع مسیح سبت کے روز جو ہے وہ بڑائی کا کام انجام دینا چاہتا ہے، لیکن وہاں پر موجود فقیر اور فریسی جو ہیں وہ اپنی سخت دلی کے باعث یہ نہیں چاہتے کہ خدا یسوع مسیح اس شخص کا ہاتھ ٹھیک کر دے۔ مرد خدا موسیٰ کی زندگی میں ایسے تجربات ہوئے، اس نے بار بار بنی اسرائیل قوم کے دل کو سخت دیکھا۔ خدا یسوع مسیح نے فقیوں اور فریسیوں کے دل کو سخت دیکھا۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے دل کو بھی سخت ہوتا ہوا دیکھا۔ ہم نے پرانے عہد نامے میں حشبون بادشاہ کے دل کو سخت ہوتا ہوا دیکھا، ہم نے فرعون بادشاہ کے دل کو سخت ہوتا ہوا دیکھا۔ ابھی ایک تھیولوجیکل پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھار یہ جو تھیولوجیکل پوائنٹ ہے یہ لوگوں کے لیے الجھن کا باعث ہوتا ہے۔ بائبل مقدس میں ایسا لگتا ہے کہ انسان بھی اپنا دل سخت کرتا ہے، اور ایسے حوالہ جات پائے جاتے ہیں خدا بھی دل سخت کرتا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے اس بات کو۔ جب آپ خروج کی کتاب اس کے 7ویں باب کی 30ویں آیت کو، 13ویں آیت کو، 14ویں آیت کو اور 22ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جو ایجنٹ ہے، دل کو سخت کرنے والی جو ہستی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ خدا ہے۔ اور بعض لوگ جب ان حوالہ جات کو پڑھتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ فرعون بادشاہ کا کیا قصور تھا؟ جب خدا ہی نے اس کے دل کو سخت کر لیا تو اس کا مطلب ہے خدا ہی جان بوجھ کر بنی اسرائیل قوم کو جانے نہیں دینا چاہتا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ فرعون بادشاہ کو، مصریوں کو اس بات کا مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ بائبل کا خدا اچھا خدا نہیں ہے، وہ ناانصافی کر رہا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں تو بے شمار ایسے حوالہ جات ہیں جس میں لکھا ہوا ہے خدا نے اس کے دل کو سخت کر دیا۔ اب اس مسئلے کا کیا کیا جائے؟ خدا کے خادم جب ان دونوں طرح کے اقتباسات کو، حوالہ جات کو، جہاں پر ایک طرف یہ لکھا ہوا ہے کہ انسان اپنے دل کو سخت کرتا ہے یا اس نے اپنا دل سخت کر لیا، فرعون نے دیگر جگہوں پر دیگر لوگوں نے اپنے دل کو سخت کر لیا، اور ایک طرف ہم نے پڑھا خروج کی کتاب کے خاص طور پر 7ویں باب کی 30ویں آیت، 13ویں آیت، 14ویں آیت اور پھر 22ویں آیت، جہاں پر ایسا لگتا ہے کہ خدا نے اس کے دل کو سخت کر دیا۔ اب اس الجھن کا حل کیسے کریں؟ جب خدا کے لوگ جن کو خدا نے اپنے کلام کی سمجھ سے، حکمت سے، دانش سے نوازا ہے، جب ان دونوں طرح کے حوالہ جات کو کلام کے ترازو میں توڑتے ہیں، دونوں کو برابر رکھ کے جب وہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں تو وہ خدا کے خادم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ خدا کسی انسان کے دل کو سخت نہیں کرتا، بلکہ جو اپنا دل خدا کے کلام کو سن کر اور خدا کی قدرت کے کاموں کو بار بار دیکھ کر سخت کر لیتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ خدا اس پر مور سخت کر دیتا ہے کہ اب اس کے بعد اس کا دل پھر کبھی بھی نرم نہ ہو۔
لہذا جتنے بھی حوالہ جات جہاں پر خدا کے فرعون کو دل کے سخت کرنے کی بات ہے یا حسبون بادشاہ کے دل کو سخت کرنے کی بات ہے، اس کا نتیجہ پتہ کیا نکالا جا سکتا ہے جو خدا کے خادموں نے نکالا ہے؟ چونکہ وہ اپنے دل کو بار بار سخت کیے چلے جا رہے تھے، اس لیے ایک وقت آ گیا کہ خداوند نے کہا ٹھیک ہے، اب تمہیں ریورسل کا واپس آنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اور مارٹن لوتھر کہتا ہے جہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خدا نے فرعون کے دل کو سخت کر لیا، دراصل کون سی چیز ہے جو انسان کے دل کو بدل سکتی ہے؟ وہ ہے خدا کا فضل۔ اور جب خدا اپنے فضل کو روک لیتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کا سخت دل پھر نرم دل میں تبدیل ہو۔ گویا جب خدا نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ خدا نے اپنے فضل کو روک لیا تاکہ کبھی اس کا دل پھر نرم نہ ہو سکے۔ لیکن اس کے لیے قصوروار خدا کو ٹھہرایا نہیں جا سکتا، بلکہ اس کا قصوروار کون ہے؟ انسان خود ہے جو بار بار خدا کے کلام کو سنتا ہے۔ کون سناتا تھا؟ موسیٰ اور ہارون جا کر میرے لوگوں کو جانے دے۔ بار بار 10 آفات نازل ہو رہی ہیں، خدا کی قدرت کے کام عجائب ظاہر ہو رہے ہیں، وہ عصا پھینکتا ہے اور لاٹھی سانپ بن جاتی ہے، اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں رکھتا ہے تو اس کے ہاتھ کا جو رنگ ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، دریائے نیل کا پانی جو ہے وہ خون بن جاتا ہے۔ بہت سارے عجیب اور وحشت ناک کام قدرت کے ظاہر ہوتے ہیں، بجائے کہ وہ جیسے ہی خدا کا کلام مرد خدا موسیٰ اور ہارون کی طرف سے اس کو پہنچایا گیا، جیسے ہی پہلا معجزہ اس کے دربار میں ہوا، اس کو اپنے دل کو نرم کر لینا چاہیے تھا، اس کو بنی اسرائیل قوم کو جانے دینا چاہیے تھا، لیکن جیسے جیسے خدا اپنی قدرت کے کام کو ظاہر کرتا رہا، وہ بار بار خدا کے کلام کو سن کر بھی، خدا کے کلام قدرت کے کام کو دیکھ کر بھی بار بار وہ اپنے دل کو سخت کرتا رہا۔ اس لیے خدا کے خادم وہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں، آخر میں خدا نے کہا ٹھیک ہے اب تو ایسے ہی رہے گا، اب تیرے پاس تبدیلی کا کوئی موقع نہیں ہے، اب تیرا دل سخت رہے گا۔ ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، ہم جتنے مرضی دل سخت کر لیں، خدا کی قدرت کے سامنے ہمارے دل جو ہے وہ رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتے۔ یہ تو مت سمجھے کہ خدا ہمارے دل کی سختی کو دیکھ کر اپنی قدرت کے کام ظاہر نہیں کر سکتا۔ جتنی مرتبہ بھی فرعون نے اپنے دل کو سخت کیا، اتنی ہی مرتبہ اس سے بھی زیادہ سوچ سے خداوند اپنی قدرت کو ملک مصر میں ظاہر کرتا رہا۔ پھر سے سنیے، ہمارے دل کی سختی خدا کی قدرت کے کاموں کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ذرا بڑھئے ذرا خروج کی کتاب اس کا 7واں باب 30 آیت۔ ہمارے دل کی سختی خدا کی قدرت کے آگے رکاوٹ نہیں کھڑی کر سکتی۔ ہمارے دل کی سختی خدا کے کاموں کے آگے کسی قسم کا بند نہیں باندھ سکتی۔ 7واں باب 30 آیت، اور میں فرعون کے دل کو سخت کروں گا اور اپنے عجائب، اپنے نشان اور عجائب ملک مصر میں کثرت سے دکھاؤں گا۔ وہ جتنا مرضی اپنے دل کو سخت کر لے، میں اپنے نشانات
معجزات کو اتنی ہی زور کے ساتھ وہاں پر ظاہر کروں گا. کسی شخص نے بڑی بڑی بات کہی، انسان کی گناہ آلودہ شرف سے بھی خدا کی پاکیزگی اور خدا کی قدرت کی چمک جھلکتی رہتی ہے. یہ نہیں کہ جب گناہ آلودہ شرف کی وجہ سے ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہوتی ہے تو خداوند کی قدرت وہاں پر کام کرنے سے عاجز ہو جاتی ہے. جیسے جیسے فرعون کا دل سخت ہوتا رہا ویسے ویسے خدا کی قدرت اور زور سے وہاں پر ظاہر ہوتی رہی. لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ ہم سخت کر لیں. خیر ہے، خدا اپنی قدرت ظاہر کر لے گا، ہم جائیں لگے نہیں. خدا ہمارے دلوں کی سختیوں سے خوش نہیں ہوتا. ضرور 95 میں ہم گاتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے. جج دے دن سب سون دے آواز یہوہ دی، نہ پتھر وانگر اپنا دل بناؤ تسی. اگر تم اس کی آواز کو سنو تو اپنے دل کو سخت نہ کرو. خداوند کی قدرت جو ہے وہ ہمارے دل کی سختی کی وجہ سے رک نہیں آتی، وہ جاری اور ساری رہتی ہے کیونکہ وہ خدا ہے. لیکن جب وہ اپنے لوگوں کی زندگیوں میں دل کی سختی کو دیکھتا ہے تو اس کا دل خوش نہیں ہوتا، بلکہ اس نے رسولوں کے ذریعے سے، اس نے نبیوں کے ذریعے سے، خواہ پرانے عہد نامے کی کلیسیا ہو خواہ نئے عہد نامے کی کلیسیا ہو، لوگوں کو اس بات کی تنبیہ دی کہ اگر تم اس کی آواز کو سنو تو اپنا دل سخت نہ کرو. خدا کی خوشی انسان کے دل کی سختی میں نہیں ہے، بلکہ جب وہ انسان کے دل کی سختی کو دیکھتا ہے تو دو رد عمل جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں. خروج مرکز کی انجیل اس کا 30واں باب اور اس کی 5ویں آیت جو ہماری سندھی آیت ہے، وہاں پر خدا کے دل پر دو باتوں کا اثر ہوتا ہے. کیا نتیجہ ہو سکتا ہے جب وہ ہماری زندگیوں میں دل کی سختی کو دیکھتا ہے؟ تو کلام کا 30ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، جب وہ شخص جس کا ہاتھ سوکھا ہوا ہے اور وہ اس کی اطاعت میں ہے تاکہ وہ اس پر الزام لگائیں، تو کلام میں لکھا ہے اس نے ان سے کہا سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی، جان بچانا یا قتل کرنا. وہ چپ رہ گئے. اس نے ان کی سخت دلی کے سبب سے غمگین ہو کر اور چاروں طرف ان پر غصے سے نظر کر کے اس آدمی سے کہا اپنا ہاتھ بڑھا. کیا اثر ہوتا ہے جب خداوند لوگوں کی زندگیوں میں ان کے دلوں کی سختی کو دیکھتا ہے؟ تو پہلی بار خداوند غمگین ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ خداوند غمگین ہوتا ہے، خداوند معلوم ہوتا ہے. جب مرد خدا نوح 120 برس تک لوگوں کو اس بات کی تعلیم دیتا رہا، منادی کرتا رہا کہ ایک طوفان آ جائے گا، تم اپنے اپنے گناہ سے توبہ کر لو، اور پھر بھی وہ اس کی منادی کے باوجود خداوند کے کلام کی طرف رجوع نہ لائے. اور جب ہم پیدائش کی کتاب کے 6 باب سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو خدا انسان کے دل کے سبب سے کیا ہوا؟ معلول ہوا. خداوند کا دل جو ہے وہ معلول ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے. جب وہاں پر فقیوں فریسیوں کی دل کی سختی کو خدا مسیح نے دیکھا تو خدا مسیح خوش ہوا کہ میں اپنی قدرت کو ظاہر کر سکتا ہوں. نہیں، خدا ان کا دل دکھی ہوا. اور دوسری بات، خدا
गुस्से हुआ, खुदावन गुस्से हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि इससे लगता है जैसे खुदावन यीशु मसीह का मिजाज ठीक नहीं है, वो गुस्से होना तो अच्छी बात नहीं है। भाई गुस्से होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि कलाम लिखकर गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। गुस्सा करने की बाइबल मुकद्दस में मुमानत नहीं है। उस गुस्से को अपने अंदर मौजूद रहने देना और उसको पालते रहना, ये गुनाह है। और ये हमें गुनाह की तरफ ले जाता है। जब हम किसी शख्स से नाराज हो जाते हैं, जब हमारा किसी भाई से, बहन से, दोस्त से झगड़ा हो जाता है, हमें वक्ती तौर पर गुस्सा आता है और ये गुस्सा खुदा को भी आता है। लेकिन खुदा की बात यह है कि खुदा का गुस्सा जो है वो होली एंगर है, होली रात है। लेकिन हम चूंकि हमने गुनाह में सूरत पकड़ी है, हमारी फितर जो है वो गुनाह आलूदा है। बहुत दफा हम उस गुस्से को रहने देते हैं और फिर वो गुनाह में क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। खुदा यीशु मसीह को उनकी सख्त दिली पर गुस्सा दिलाया। खुदा यीशु मसीह गमगीन भी हुए और खुदा यीशु मसीह वहां पर गुस्से भी हुए। आज जब खुदावंद की आवाज हम सुनते हैं, जब इस कन्वेंशन के जरिए से खुदावंद के कलाम की मुनादी का इंतजाम किया गया है, तो शायद एक ऐसा बड़ा हिस्सा है या छोटा हिस्सा है, आप जानते हैं, उन्होंने शायद अपने दिल को सख्त कर लिया है कि हम खुदा के कलाम की आवाज को नहीं सुनेंगे जब तक हमारी शराइत को नहीं माना जाएगा। कितनी दफा हम भी खुदा के कलाम को सुनने के लिए अपने दिल को सख्त कर लेते हैं। हम खुदा की कुदरत के कामों में अपनी तरफ से रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां पर वो इस बात में है कि यीशु मसीह को पकड़े। खुदा यीशु मसीह को पता है कि उनके दिल सख्त हैं, उसका दिल गमगीन हुआ है, वो गुस्से में भी आया है, लेकिन उसने उसको कहा खड़ा हो। उस सूखे हुए शख्स जिसका हाथ सूखा हुआ था, खुदा यीशु मसीह ने उसको खड़ा किया। उसने उनके दिल की सख्ती की परवाह नहीं की, फकीर और फरीसियों की। खुदा यीशु मसीह ने अपनी कुदरत को जाहिर करके उसके हाथ को क्या किया, अच्छा कर दिया। दिल की सख्ती का जो मजमून है, ये आज हमारी कलीसियाओं की जरूरत है। ये फिरौन के टेम्परामेंट का मसला नहीं है, ये महज हसनून के बादशाह के दिल की सख्ती का मामला नहीं है, ये फकीरों और फरीसियों की महज खराबी नहीं है, ये खराबी महज रसूलों की जिंदगी में पाई जाने वाली नहीं थी, ये खराबी महज बनी इस्राएल की जिंदगी में पाई जाने वाली नहीं थी, बल्कि आज भी हमारी जिंदगियों में फर्दन और खानदानी तौर पर और कलीसियाई तौर पर बहुत दफा हमारी जिंदगियों में भी दिल की सख्ती पाई जाती है। बहुत दफा हम एक दूसरे को तस्लीम नहीं करना चाहते, एक दूसरे को कबूल नहीं करना चाहते। वो कौन से एरियाज हैं जिसमें बहुत दफा हम सख्त हो जाते हैं? वही हवाला जिसका जिक्र मरकज के इंजीली बयान 10वें बाब की 5वीं आयत में किया गया, मत्ती के इंजीली बयान में भी किया गया। खुदावंद की ये मर्जी नहीं थी, खिलकत के इत्तेबार से खुदा का ये इरादा नहीं था, मगर मूसा ने तुम्हारी सख्ती के बायस तलाक का हुक्म फरमाया। बहुत दफा ये जो हमारे खानदानों में बवाल आता है, तलाक जैसी बुराइयां जो है वो हमारी खानदानी जिंदगियों को
جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں. اس کے پیچھے جو بہت بڑا گناہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کسی ایک پارٹنر کی سختی. آج جب ہم دل کی سختی کے مضمون پر خدا کے کلام کو سن رہے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے تو میاں بیوی ہیں، اگر ان کے درمیان کسی نقطے پر سنگین اختلاف ہے اور وہ اس نہج پر پہنچ چکے ہیں جس سے ان کی ازدواجی زندگی میں ایک بہت بڑا طوفان جو ہے وہ رونما ہو سکتا ہے، ان کے بچوں کی زندگیاں برباد ہو سکتی ہیں اور وہ طلاق کی طرف جا سکتے ہیں، ان کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہیں ان کے دل کی سختی تو نہیں جو اس طرف ان کو لے کر جا رہی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خاندانی زندگیاں بنی رہیں تو شاید ہمیں اپنے دل کی سختی کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دور کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات، کتنی دفعہ ہم بہت دفعہ دوسروں کو ضرورت کی حالت میں دیکھتے ہیں، ان کو غربت میں دیکھتے ہیں، افلاس میں دیکھتے ہیں اور ہم اپنے دل کو سخت کر لیتے ہیں. ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اتنے مرتے ہیں اور روز ہی مرتے ہیں. کون سی بات ہے؟ کوئی بھوک سے مر جاتا ہے، کوئی خودکشی کر لیتا ہے. ضرورت مند ہے ہمارے آس پڑوس میں، ہمیں پتا ہوتا ہے ہماری سیلری آ رہی ہوتی ہے، ہمارے پاس اچھے وسائل ہوتے ہیں، ہم اچھی روٹی کھاتے ہیں، ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ہمارے پاس رہنے کو اچھا گھر بھی ہوتا ہے، لیکن شاید پڑوس میں ہم کسی ایسے بھائی کو، ایسی بہن کو جانتے ہیں جس کی ہم مدد کر سکتے ہیں. کتنی دفعہ ہم اپنا دل سخت کر لیتے ہیں؟ نہیں. اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، شاید ماضی میں انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو. سختی کی کوئی وجہ بھی تو بعض اوقات ہوتی ہے، لیکن کلام کاغذ کو اس کی آواز سنو تو اپنے دل کو سخت نہ کرو. ازدواجی زندگیوں کو قائم رکھنے کا بھید دل کی سختی میں نہیں ہے، دل کی نرمی میں ہے. مسیح محبت کا اظہار یا عملی نمونہ جو ہے وہ دل کی سختی میں نہیں ہے، دل کی نرمی میں ہے. کلام میں لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. اور دوسرا اس کی معنی یہ کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانت محبت رکھ. اگر دل کی سختی آ گئی تو کہاں پڑوسی؟ وہ قائم بھی گزر گیا، لابی بھی گزر گیا. وہ اپنی اپنی مصروفیات کی وجہ سے، دل کی سختی کی وجہ سے انہوں نے اس شخص کو جو گیروں کی طرف جا رہا تھا ڈاکوؤں میں گر گیا، اسے اغوا کر کے چھوڑ گئے. ان کے دل کی سختی وہاں پر نظر آتی ہے، وہاں پر ان کو ان کی مدد کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے اپنے دل کو سخت کر دیا، اس کی کوئی پرواہ نہیں. کتنی دفعہ ہم بھی اپنے بہن بھائیوں کو کسی ضرورت کی حالت میں دیکھتے ہیں، ان کو محتاجی کی حالت میں دیکھتے ہیں، لیکن ہم ان کی مدد نہیں کرنا چاہتے. کلام میں لکھا ہے تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے تھے ابن آدم، اور بھیڑوں کو ایک طرف اور بکریوں کو دوسری طرف جمع کرے گا، ایمانداروں کو اور شریروں کو ایک کو دائیں طرف اور دوسرے لوگوں کو بائیں طرف کرے گا. تب وہ راست بازوں سے کہا تھا اے میرے باپ کی مبارک لوگوں، اس میراث کو حاصل کرو جو بنایا ہے، ان سے بیشتر تمہارے لیے تیار کی تھی، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں بیمار تھا تم نے میری تیمارداری کی، جب میں قید میں تھا تم نے میری خبر لی. تب راست باز جواب مجھ سے کہیں گے ہم نے کب تجھے بھوکا دے کر کھانا کھلایا، کب تجھے پیاسا دے کر پانی پلایا. تب ابن آدم جواب مجھ سے کہتا جب تم نے میرے بھائیوں کے ساتھ ایسا کیا تو تم نے میرے ساتھ سلوک کیا. دیکھیے کوئی ضرورت مند بھائی یا بہن جس کی آپ مدد کر سکتے ہیں کہ ایسا تو نہیں آپ نے دل اپنا سخت کیا ہوا ہے، نہیں جی سارے کو بچے ہیں، ہم کس ذمہ داری اٹھاتے ہیں. اگر آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، اگر کوئی بیمار ہے اس کے آپ کام آ سکتے ہیں،
میں نے 2 سال کافی بیماری میں سے گزرا، کافی دکھ آتے ہیں، بہت سارے بہن بھائیوں نے میرے اس دکھ میں میری مالی طور پر بھی مدد کی اور میری اخلاقی طور پر بھی مدد کی اور میرے لیے روحانی طور پر بھی مدد کی، میرے لیے دعا بھی کی، اور جس سے مجھے کیا ہوا، حوصلہ ہوا۔ لیکن کتنے لوگ ہیں شاید انہوں نے میرا پتہ نہیں کیا، ان کی اپنی ایک مجبوری ہو سکتی ہے۔ میں اب کی بات نہیں کر رہا، یعنی میں ایک جنرل بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کتنی دفعہ ہمارا کوئی بھائی یا بہن ضرورت کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کر لیتے ہیں، اپنے دل کو سخت کر لیتے ہیں، اس کے کام نہیں آتے، حالانکہ وہ ہماری مدد کا محتاج ہوتا ہے۔ خاندانی زندگیاں جو ہے وہ برقرار رہ سکتی ہیں اگر ہم دل کی سختی کو دور کریں۔ ہماری جو کلیسیائی محبت ہے اس کا اظہار کس طرح سے ہو سکتا ہے، دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے کام آنے کے ذریعے سے، اس میں ہمیں دل کی سختی نہیں کرنی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جب خدا کے کلام کے ذریعے سے بار بار لوگوں کو توبہ کے لیے بلایا جاتا ہے، کیا اس راستے کو چھوڑ دیں، آپ کیا بھی نہیں کرتے، آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ حرام کاری کرتے، آپ اس راہ کو ترک کر دیں، آپ نشہ بازی کرتے ہیں، آپ اس راستے کو ترک کر دیں۔ جو شخص بار بار خدا کے کلام کی آواز سن کر اس کو رد کرتا ہے، وہ دراصل کیا کرتا ہے، اپنے دل کو سخت کرتا ہے۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بہن بھائیوں، کلام میں کیا لکھا ہے، اگر تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ آج میں چاہتا ہوں جب ہم خدا کا کلام سننے کے لیے خدا کے گھر میں آئے ہیں تو ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی، اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے۔ ہماری جسمانی زندگی ہو اس کا بھی دار و مدار ہمارے دل پر ہے، اور ہماری روحانی زندگی بھی جو ہے اس کا بھی دار و مدار ہمارے دل کی حالت پر ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، میں آج کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی ایسا بھائی ہے، بہن ہے جس کے ساتھ آپ کی کوئی ناراضگی ہے، گلہ ہے، اور آپ کا دل اس کے لیے، اس بھائی کے لیے، اس بہن کے لیے جو ہے وہ سخت ہو چکا ہے، تو میں اور آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ خدا سے کہیں کہ خدا تو میرے دل کو اس بھائی کے لیے، اس بہن کے لیے کیا کر، نرم کر۔ ہمیں بھی اپنے آپ کو نرم کرنے کی ضرورت ہے، کسی کی مدد کرنی ہے اس کے لیے ہمیں نرمی مانگنی ہے، اچھی زندگی میاں بیوی کے درمیان رہتے ہوئے ہمیں گزارنا، اس کے لیے ہمیں نرم رویہ اختیار کرنا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کا دل سخت ہے تو یہ کیسے نرم ہو سکتا ہے۔ اس بات کے ساتھ میں اپنے پیغام کا جو ہے وہ اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور میں تمہارے اندر سے سنگین دل نکال دوں گا اور میں تمہارے اندر گوشتین دل بھر دوں گا۔ ہمارے دل بہت ساری ٹھوکروں کی وجہ سے یا مختلف باتوں کی وجہ سے بعض اوقات سخت ہو جاتے ہیں، لیکن یہ دل کی سختی جو ہے خدا کو ناپسند ہے، اس سے وہ خوش نہیں ہوتا، غمگین ہوتا ہے، اسے غصہ آتا ہے۔ اگر آپ کا دل سخت ہو چکے ہیں تو خدا سے کہیں کہ خدا تو میرے دل کو نرم کر دے، میرے دل کو نرم کر دے، تو میری زندگی سے سنگین دل کو، پتھر دل کو نکال دے اور میری زندگی کو نرم دل سے بھر دے، میری زندگی میں گوشتین دل ڈال دے۔ اور اسے ہی نئی پیدائش کہتے ہیں، اسے ہی توبہ کرنا کہتے ہیں، اسے ہی نیا مخلوق بننا کہتے ہیں۔ خدا ہم سب کو اپنے سخت دل کو جانچنے کا موقع دیں اور خداوند سے گوشتین دل جو ہے وہ مانگنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند آج کے کلام کی حیثیت سے برکت دے، آمین۔